ناظرین، میں ہوں آغا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آغا ساجد اور فیس بک پیج آغا ساجد۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات جس سیاسی شخصیت سے کروا رہے ہیں، انہوں نے آمریت کے خلاف ایک طویل سیاسی جنگ لڑی، پرچے ہوئے، قید کاٹی، کاروبار تباہ کیا، در بدر ہوئے، لیکن آمریت کو قبول نہیں کیا۔ غریب عوام کی آواز بنے، حق کے لیے آواز اٹھائی۔ یو اے پیپلز پارٹی کے صدر بھی رہے، منسٹری آف اوورسیز ہیومن ریسورسز کے فوکل پرسن بھی رہے، یو اے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے میڈل ایسٹ بزنس فورم کے سیکرٹری جنرل رہے، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن لاہور رہے، آج کل یو اے میں بزنس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے کہ حلقہ 50 ڈسکا سے پیپلز پارٹی کی طرف سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں۔ تو ناظرین، جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں محترم جناب رانا فاروق احمد صاحب کا۔ رانا صاحب نے آج اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا ہے، میرے ساتھ تشریف فرما ہے، تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، السلام علیکم سر، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی رانا صاحب، بڑی نوازش، آپ نے وقت نکالا، وقت دیا ہمیں، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا۔ سر آپ کے ہم مشکور ہیں کہ ہمیں آپ نے آج بلایا اس فورم پہ، اور ہماری آواز ہمارے عوام تک اور ہمارے لوگوں تک ہم آپ کے ذریعے پہنچا سکیں گے، تو یہ آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ سر اس میں۔ جی رانا صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ رانا صاحب، میں آپ کے جو اپنے پروگرام کی طرف آتا ہوں، سوال و جواب کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ جی بہت سر، سے دوست میں ہے کہ رانا صاحب آج کیا دھماکہ کرنے والے ہیں۔ رانا صاحب، 20 برس قبل جو میں نے سٹڈی کیا ہے کہ تقریباً 20 برس قبل آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ رانا صاحب، یہ پیپلز پارٹی کو ہی کیوں آپ نے اپنا سیاسی سفر بنایا؟ سر اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں پیدائشی طور پہ جیالہ ہوں۔ میرے والد صاحب کو بہت زیادہ محبت تھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی بڑی دلی وابستگی تھی۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ صرف کارکن تھے، بھٹو صاحب کے عاشق تھے، اور انہوں نے جو جدوجہد دیکھی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، ان کی باتیں کرنا، بتانا کہ ہمیں ہمارے جو بنگلہ دیش میں ہمارے قیدیوں کو آزاد، کیونکہ ملٹری سے میرے فادر کا تعلق تھا، تو وہ بتاتے تھے کس طریقے سے 1971 میں بھٹو صاحب نے ریسکیو کیا پاکستانی افواج کو، وہاں سے قید و بند کی صوبتوں سے نکالا۔ میرا خیال ہے کہ رانا صاحب، میرا خیال ہے 92,000 قیدی تھے۔ ہمارے تک ایک فگر تھی 70,000، ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں 92,000، تو یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک کارنامہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ پھر ہمارے ملک کو مضبوط کرنے میں، اس کی قوت کو مضبوط کرنے میں ہمیں اٹامک بم کا تحفہ دیا، جس کی بیس کے اوپر ہم دشمنوں کو للکار سکتے ہیں، ہمیں تحفظ فراہم ہے اس ملک میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لا تعداد ایسے جمہوریت کے لیے کام کیا، ہمیں آئین دیا، سب سے بڑی بات ہے جس آئین کی ہم آج بات کرتے ہیں۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہم نے وہ کارنامے سنے تھے۔ پھر 90s کے دور میں جب ہم میں چائلڈ ہوڈ میں تھا، تو اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کس طریقے سے وہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے فائٹ کرتی تھی، کس طریقے سے وہ جمہوریت کو لے کے چلتی تھی، تو وہ ایک ہمارا بچپن سے ہی ایک ایسا اٹیچمنٹ پارٹی کے ساتھ رہی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا 20 سال سے، تو جب میں نے عملی سیاست میں قدم رکھا، اس وقت جنرل مشرف کا مارشالہ تھا۔ اس دور میں نے لاہور سے اپنی پولیٹکس کا آغاز کیا، اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی
کو کہ ایز اے وارڈ کے سینئر نائب صدر کے اس وقت میں تھا، اور ہمارے زونل پریزیڈنٹ حاجی عبد المنان صاحب لاہور کے صدر تھے، میاں مصباح الرحمان صاحب، شیخ رئی لشکر صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل تھے. تو اس جی وقت بہت زیادہ ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی گئی، اور ہمیں صحیح طریقے سے جمہوریت کی بات کرنے نہیں دی جاتی تھی. ہمیں کسی فورم کے اوپر کوئی تقریب کا انعقاد کرنے میں پرابلم آتی تھی. محترمہ ایگزائل میں تھیں. تو اس وقت ہم نے اے آر ڈی کے پلیٹ، ہمیں نوابزادہ نصر اللہ ہماری فورم کو لیڈ کر رہے تھے. تو جب نوابزادہ صاحب کو ملک شہر بدر کر رہے تھے تو اس وقت ہمیں مارا انہوں نے، اور ہمیں پکڑ لیا اور ہمیں لے گئے ریس کورس تھانے میں، وہاں بند کر دیا. ساتھ ہمارے قاسم زیاد صاحب تھے، میاں مصباح الرحمان صاحب تھے. تو ہم نے بہت ایک لمبی سٹرگل کی. پھر پارٹی کے نے مجھے ناظم کا ادھر 2006 میں جی ٹکٹ دیا، ماشاء اللہ کے دور میں ہی یونین کونسل 139 پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے لاہور سے میں نے وہ جی الیکشن آمریت کے خلاف کنٹیسٹ کیا. اور اس طرح پھر پارٹی کے پلیٹ فارم پہ میں لاہور کا سیکرٹری اطلاعات بنا. تو ہم نے اس وقت سیکرٹری اطلاعات تھا تو بہت ساری پارٹی کی جہاں تک پارٹی کا وٹو عزم کا پیغام پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچایا. اور پارٹی کی رانا جی صاحب پلیز. رانا صاحب آپ کی میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ جو آپ اے آر ڈی کا بھی حصہ رہے، پھر مشرف کی آمریت کا بھی آپ نے مقابلہ کیا، قید بھی کاٹی، پرچے بھی ہوئے. جی تو رانا صاحب یہ جو مال کٹائی بھی ہوئی، پھینٹی بھی کھائی، اس جی سارے سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر، دیکھنا یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل جدوجہد تھی، اور اس میں جی ہمارا ایک مقصد تھا کہ پاکستان جی میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے جی جمہوریت کے پودے کو پروان چڑھانا ہے. ہم نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہم نے ڈکٹیٹرشپ کو نہیں ماننا. ہم نے اپنے آئین کو بحالی کے لیے کام کرنا ہے. تو اس لیے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے وہ جدوجہد کرنا ضروری تھی، اور ہم نے وہ کی. جی سر. جی. اچھا رانا صاحب، میں نے آپ کا اسٹڈی کیا پروفائل، تو آپ تو یو اے ای پھر چلے گئے، اور وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کے آپ یو اے ای میں صدر بھی رہے. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ نے اوورسیز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یو اے ای میں آپ کی بڑی خدمات ہیں. تو ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا یو اے ای میں اوورسیز کے لیے جو آپ نے ورکنگ کی ہے اس کے بارے میں بھی، اور دوسرا پیپلز پارٹی کے پاس ابھی کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی ورکنگ پلان ہے؟ ذرا اس کے اوپر بھی مفصل روشنی ڈالیے گا. سر، کافی زیادہ چیزیں آپ نے ایک ہی کویشچن میں آسک کر لی. تو یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے، اور اس میں زندگی کے 12 سال گزر گئے ہیں. جی. جی جب ہم نے، کیونکہ ڈومیسٹک لیول پہ پالیٹکس کی تھی، اور ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں، تو جی پھر یہاں پہ کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے، کاروباری مسائل کا شکار نہ ہوں، تو ہم نے اپنے آپ کو کچھ کاروبار کو شفٹ کر لیا یو اے ای میں. تو یو اے ای میں اب ہم پولیٹیکل ورکر تھے، تو پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے ہم نے جی وہ فورم، وہاں پہ میں نے پیپلز پارٹی کا فورم جوائن کیا، اور پیپلز جی پارٹی کے فورم پہ اپنی آواز جو ہم یہاں پہ پاکستان میں پہنچاتے تھے، وہی آواز ادھر بن کے پاکستانیوں کے دلوں میں، جو پاکستان میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، تو ان لوگوں میں رہ کے ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر کتنی زیادہ محبت ہے پاکستان کے لیے، کتنی تکلیف میں ہے یہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے. تو جی، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جب سیکرٹری جنرل بزنس فورم بنایا گیا
تو میرے ساتھ اصغر قریشی صاحب تھے پریزیڈنٹ اس کے سعودی عربیہ سے. تو ہمارا یہی مقصد ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اویئرنیس پروگرام چلائیں پارٹی سے ریلیٹڈ، اور ہم اپنے منشور کی بات کریں، ہم لوگوں میں زیادہ سے زیادہ پارٹی کے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اکٹھا کریں، اور پاکستان کے جو مدرینہ مسائل ہیں ان کے اوپر ہم ڈبیٹ کریں اور نئی پود کو تیار کریں اس کے بارے میں. اب جہاں تک آ گیا سر یو اے ای کے مسائل کے حوالے سے، پیپلز پارٹی نے کیا کیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، تو ہم یو اے ای کے اوورسیز کے پلیٹ فارم پہ ہم نے ایک بات رکھی قیادت کے سامنے کہ جی ہمیں وہ جو ووٹ کا تناسب ہے اوورسیز میں، اس تناسب کے حساب سے پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے. لیٹ سے جس طریقے سے مخصوص نشستوں کے اوپر خواتین ہیں، اسی طریقے سے پوری دنیا سے جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی ہیں اس تناسب سے ان کو سیٹیں دے دی جائیں، اور وہاں پہ کیونکہ اسمبلی میں، اور کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف چاہتی تھی کہ الیکٹرانک ووٹنگ کی جائے، تو کیونکہ آپ کو پتا ہے یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ ووٹنگ کے حق سے محروم رہ جاتے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارے اوورسیز کے نمائندے جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر ہوں، جو ہماری بات کر سکیں، ہماری پرابلمز کو ڈسکس کر سکیں. ہمیں جو ڈے بائی ڈے پرابلمز آتی ہیں، لائک اوورسیز میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں، ان کی پراپرٹیز کے ایشوز ہیں، اگر کوئی ڈیڈ باڈی آنی ہے تو اس کے ایشوز ہیں، پاور آف اٹارنی کے ایشوز ہیں. لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ ویزا اپنا رینیو نہیں کرواتے، یا ٹریول ویزے کے اوپر چلے جاتے ہیں ٹورزم ویزے پہ، تو وہاں جاب نہیں ملتی، تو وہ آپ کو پتہ ہے ان کے قانون کے مطابق ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں، تو ان کو واپس بھیجنے کا فائن کرنا پڑتا ہے، تو ان کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہوتے. تو ان لوگوں کو واپس بھیجنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ پاسپورٹ انٹروڈیوس پاکستان پیپلز شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. پھر اس کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مڈل ایسٹ گلف میں جتنے بھی ہماری اسکلڈ ان اسکلڈ لیبر جاتی ہے، یہ کارنامہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ، کہ ان کی وجہ سے یہ ہمیں ایک ہمارے لیے بڑی پاکٹ کھلی، جہاں پہ ہمارے انسکلڈ اور پروفیشنل لیبر جو جاتی ہے، جو ایزیلی ان کو ویزا مل جاتا ہے، ریکروٹمنٹ ایجنسیاں ان کو لے کے چلتی ہیں. پرابلم تو بہت سارے دیکھے میں نے اوورسیز میں. جب میں فوکل پرسن بنا منسٹری آف اوورسیز اینڈ ہیومن ریسورس کی طرف سے، تو دیکھیں جب مڈل ایسٹ میں آپ ورکنگ کرتے ہیں تو ایک طرف فلپین کا سٹاف ہے، ایک طرف نیپال کا سٹاف ہے، اور ایک طرف اگر پاکستان کا سٹاف ہے، تو تینوں میں سے اسکل کیٹیگری ہے تو لوگ پہلے فلپین والے کو لیتے ہیں، حالانکہ سب کی سیلری سیم ہے 3,500 AED. لیکن ہمارے تھرڈ پارٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، ریکروٹمنٹ کمپنیاں ہو جاتی ہیں، وہ ان تک صحیح انکم نہیں جانے دیتی. ہمارے پاس ٹریننگ کا فقدان ہے، ہمارے پاکستان میں پروفیشنل ٹریننگ نہیں دی جاتی، ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ ایسے نہیں ہیں کہ جو پراپر ٹریننگ کر کے پروفیشنلی اسکلز کے ساتھ وہ جائیں، اور بدقسمتی سے وہاں پہ وہ جو آ کے رول جاتے ہیں بیچارے، ہمارے لیبر رول جاتی ہے، ان کو صحیح ان کا معاوضہ نہیں ملتا. تو ہمارے بہت سارے کام ہیں اس مد میں کرنے کے لیے اوورسیز میں، اور میں نے بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے مجھے عزت دی، میں اپنے حلقے کی حد تک اب بات کرتا ہوں کہ PP50 میں اگر میں کامیاب ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور پرائیویٹ کمپنیوں سے کانٹریکٹ کر کے ادھر ایسے انسٹیٹیوٹس، کیونکہ ہماری پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے جی اسکل لیبر بھیجنے کے لیے ہمیں اسکل لیبر کی ضرورت ہے، ہمیں اوورسیز ہمارے لیے بیسٹ پاکٹ ہے، ہم ان کی ٹریننگ کریں. تو میری کوشش یہ ہے کہ اگر میں 5 سال میں 5,000 بندہ بھی بھیج گیا تو 1,00,000 لوگ جو ہیں ان کے گھر کا کچن چلے گا.
ٹھیک ہے، تو بہت یہ میرا ایک جو میرا علاقائی منشور ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ میری بہت زیادہ زندگی گزری ہے اوورسیز میں، میرا بہت زیادہ کام ہے اوورسیز میں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پاکستانی عوام کے لیے کوئی ایسا کام کروں جس سے ان کے روزگار کے میں اور معاشیت میں بہتری آئے۔ رانا صاحب، میں ایک بات آپ کی بات سن رہا تھا رانا صاحب، ذہن میں سوال آتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے، بھٹو صاحب نے ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، ایٹم بوم دیا، ہماری نسلوں کو محفوظ کیا، جنریشنز کو محفوظ کیا، 92,000 قیدی واپس لے کے آئے، اسٹوڈنٹ کو کنسیشن دی، پاسپورٹ کا اجرا شروع کیا، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ باہر نکلے اور ان کو روزگار ملا، ملک کی معاشی حالت بہتر ہوئی۔ آج بھی بہت بڑا زر مبادلہ ہے جو باہر سے بھیجا جاتا ہے، لیکن رانا صاحب پیپلز پارٹی پنجاب میں ان سب کے باوجود اپنی اور بھی بے تحاشا کام ہے جو میں ذکر نہیں کر رہا کہ پروگرام طویل ہو جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی اس کے باوجود پنجاب میں اپنی مقبولیت کیوں قائم نہ رکھ سکی؟ سر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو پیپلز پارٹی کو مختلف طبقات کی طرف سے ٹارگٹ کر لیا گیا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ہم نے مقبول پارٹی سے اس کے پروفائل کو نیچے لے کے آنا ہے۔ یہ فیڈریشن کی بات کرتی ہے، یہ اداروں کو اپنی حد میں رہنے کی بات کرتی ہے، یہ سول بالادستی کی بات کرتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک بڑا مائنڈ سیٹ، یہ بھی بہت پیچھے سے، یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ ادارے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا احتساب کرتے رہے۔ پیپلز پارٹی میں اگر پیپلز پارٹی کسی مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے تو پارلیمنٹیرینز کا گروپ بنا دیا جاتا ہے تاکہ کبھی بھی پیپلز پارٹی نچلی سطح پر، آپ نے دیکھا ہوگا 18ویں ترمیم آئی ہے صوبائی خود مختاری، پیپلز پارٹی کا سب سے کہ آپ کے ریسورسز آپ کے اپنے، جی ہاں، آپ دیکھیں 18ویں ترمیم سے پہلے بلوچستان کا کیا حال تھا، یونیورسٹیوں میں لیکچرز کس طرح کے دیے جاتے تھے، کتنا بڑا انریسٹ وہاں چل رہا تھا، کے پی کے میں کتنی پرابلم تھی۔ تو ہم چاہتے ہیں اگر یہ ٹائم بنگلہ دیش کے ٹائم پہ ہو جاتا نا سر، یہ بنگلہ دیش کے ٹائم پہ یہ صوبائی خود مختاری کے اوپر بات ہو جاتی، ان کے حقوق ان کو دیے جاتے، تو شاید بنگلہ دیش بھی آج آپ کے ساتھ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ جغرافیائی حیثیت علیحدہ تھی ان کی۔ یہ تو پنجاب میں سر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئے ویژن کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری کی سپورٹ میں۔ رانا صاحب، یہ آپ کا میں سن رہا تھا کہ بلاول صاحب نے ورکر کنونشن کا آغاز کیا ہے، گجرانوالہ میں منعقد ہو رہا ہے جی، کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت جو ہے کھوئی ہوئی وہ حاصل کر لے گی؟ دیکھیں جی، بلاول صاحب نے جب پی ٹی آئی دور حکومت میں تھی اس وقت بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیا اپر پنجاب سے لے کے ساؤتھ پنجاب تک، جو کہ بڑا کامیاب گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو مجبور ہونا پڑا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے میں، عدم اعتماد آنے میں۔ ابھی بلاول صاحب نکلے ہیں کہ الیکشن سے پہلے وہ ورکرز کنونشن کا انعقاد کریں پنجاب میں، اور وہ سنیں پنجاب میں بیسیکلی پیپلز پارٹی کے ورکرز کو کس قسم کے مسائل ہیں، کینڈیڈیٹس کو کس قسم کے مسائل ہیں، اور ان کی تیاری کس حد تک ہے، اور پارٹی ان کو کس طریقے سے سپورٹ کرے، اور وہ اپنا جو کارکن کی ذہن سازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کامیاب کیا، اسی طرح ہم کسانوں کے لیے کارڈ لے کے سبسڈی لے کے آتے ہیں. اسی طریقے سے ہم عام گھر والوں کے لیے جو 300 کے قریب یونٹس ہیں وہ فری کریں گے. اس کے علاوہ ہم لیبر کارڈ بنائیں گے، ریٹائرمنٹ پلان بنائیں گے، سوشل سیکورٹی میں کام کریں گے، ہیلتھ میں کام کریں گے. وہ بتاتے ہیں کہ سندھ میں ہم نے کیا کیا کیا، کس قسم کا انفراسٹرکچر ہیلتھ میں انہوں نے اسٹیبلش کیا، کس قسم کی انہوں نے ورکنگ کی سندھ میں. تو وہ چیزیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جو انہوں نے سندھ میں امپلیمنٹ کی ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ پنجاب کے ورکرز کو وہ بتائیں کہ ہم نے 10-20 سال میں وہاں پہ کیا کیا اور آگے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری بیسک نیڈز کیا ہیں؟ ہماری بیسک نیڈز ہیں اس وقت ہیلتھ، ایجوکیشن اور مہنگائی کا سدباب. تو یہ چیزوں کے لیے ہمارے پلان کیا ہیں؟ وہ پلانز ہم اپنے ورکرز کنونشنز میں بیسیکلی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کارکنوں کے پاس اگر کوئی مٹیریل ہوگا تو وہ عام عوام تک وہ چیزیں بتائیں گے تو ہماری کمپین ایک اچھے طریقے سے چل سکے گی. جی سر. اچھا رانا صاحب، یہ آپ ماشاءاللہ ڈسکا حلقہ 50 سے پیپلز پارٹی کی طرف سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں. جی سر. تو یہ حلقہ ہے، یہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بار بار الیکشن ہارتی رہی ہے. جی سر. تو آپ اس دفعہ الیکشن کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں حلقے میں؟ سر بات یہ ہے کہ اگر تو ڈسکا کے اسپیسیفک حلقہ 73 جس سے میرے بڑے بھائی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور PP50 جس سے میں خود کنٹیسٹ کر رہا ہوں، اگر آپ اس پورے جس میں شہر کا رورل اور اربن ایریا دونوں آتے ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں تو اس میں سر ہمارا دیکھیں یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی رہی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور یہ جیانوں کا گھر ہوتا تھا اور یہاں پہ پیپلز پارٹی نے کامیابیاں سمیٹی ہیں. اب جو ورکرز پیپلز پارٹی سے نالا ہیں، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے رویوں سے ناراض ہیں، یا انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اتنے لمبے سپین تک کبھی بھی گورنمنٹ میں نہیں رہی، صوبائی گورنمنٹ میں نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی ہمیں کیا دے سکتی؟ ہم تو ایک اویئرنیس پلان لے کے چلے ہوئے ہیں. ایک تو ہم ورکروں کے لیے ایک یونٹی کا پروگرام لے کے چلے ہوئے ہیں. 2 سال سے ہم ورکنگ کر رہے ہیں. 2 سال سے ہم اس حلقے کے عوام میں کام کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ سر ہم برادریوں پہ ورک کر رہے ہیں، دڑوں پہ ورک کر رہے ہیں، مینارٹیز کے اوپر ورک کر رہے ہیں. ہم ہر طریقے، کیونکہ ہمیں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ نون لیگ PP50 سے کامیاب نہیں ہو پا رہی، کیونکہ جو بندہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اوپر نیشنل اسمبلی میں تھا، کچھ لوگ بیوقوف نہیں ہیں آج کے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈیلیور کتنا کیا، ہمارا انفراسٹرکچر نہیں بنا، ہمارے ہاسپٹل نہیں بنے، ہمارے سکولز نہیں بنے، ہم پریشان ہیں. سنگل روڈ آتے ہیں، تیز رفتار ٹرالیاں اور موٹر سائیکلیں آتی ہیں، روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ ہیلتھ کا کوئی پراپر نظام نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، گندی سیوریج ہے، ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے. تو ہم نے ایک پلان بھی ساتھ کچھ سوچا. میں نے PP50 کے حوالے سے کچھ پلان تھوڑے تھوڑے سوچے ہوئے، جس میں میں نے دھرم کوٹ سے لے کے پسرور روڈ تک، جو پسرور تک ڈیول کیریج جو وے ہے اس کے لیے میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس کی منظوری لیں گے. ونڈالا، میاں والی بنگلہ اور 17 کو اتفاقی سے ایک تحصیل کے درجہ میں چاہتا ہوں ان کے مطلب ایک سب تحصیل سے نکلے. یہ بہت بڑی آبادی ہے اور بہت سارے یہاں پہ لوگ ہیں. سیوریج کا نظام بہت خراب ہے ڈسکا شہر میں بھی اور PP50 میں. اور سرا والی جو منڈی ہے وہ غلہ منڈی پورے ایشیا کی بڑی منڈیوں میں شمار ہے، لیکن وہاں کیا ہے، وہاں پہ کاشتکاروں کو، آڑتیوں کو تحفظ چاہیے. وہاں پہ سولر کے پروجیکٹ ہم کریں گے، صحت اور تعلیم کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں،
اور نوجوانوں کے لیے کھیل کے میدان، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ، وومن امپاورمنٹ پلان، یہ کچھ ایسے پلان ہیں جو ہم چاہتے ہیں. ہم لاہور سے نکل کے اگر ادھر ورکنگ کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا پرابلم ہے. ہم اپنے حلقے کے، اپنے لوگوں کے، جہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں پڑھے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے کیوں کام نہ کریں؟ یہاں تو پھر ہر طرف لاہور میں ہر طرف سے کوئی نہ کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، کوئی 4 اچھے کام ہے. وہاں 30 سال میں کام ہی کوئی نہیں ہوا. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. جی سر. اچھا رانا صاحب، میں کچھ جو ہمارے ملک کی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کافی دنوں سے نون لیگ پہ، میاں صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو بھائی خان صاحب کو فرشتہ بنا کر پیش کیا گیا، اب میاں صاحب کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. تو رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی میاں صاحب کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ سر اصل میں نا ہمیں ادھر بڑی پرابلم آ رہی ہے. ہم اپنے حلقے میں کام کرتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی ایک بات ہو رہی ہے کہ جی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں آنے والے، ان کے کام بھی ہو رہے ہیں، ان کی جی ہاں، چاہے بلدیات سے ریلیٹڈ کام ہے، چاہے ان کے تھانہ کچہری سے ریلیٹڈ کام ہے، چاہے ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ کام ہے. تو ان کے لیے اس دور میں جب کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اس میں کام ہو رہا ہے. اور ان کے بندے کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں میاں صاحب پرانی غلطیوں سے سیکھیں. انہوں نے اپنی پرانی غلطیوں سے نہیں سیکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی کو اتارنے کے لیے میاں صاحب کالا سوٹ پہن کے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، انہی لوگوں کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا، فنگر پوائنٹ کی، مجھے کیوں نکالا کا نعرہ نکالا، ووٹ کو عزت دو، سم تھنگ بہت کچھ انہوں نے بولا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے یہی تو کیا. ہم نے کہا کہ ہم جدت لانا چاہتے ہیں، ہم ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم 16 ماہ ہم نے گزارے ہیں جی ان کے ساتھ. 16 ماہ میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ کوئی ایسا معاشی پلان لے کے آئیں گے. شہباز شریف سپیڈ لگا دیتا ہے، اس کی سپیڈ بڑی مشہور ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایسا کرے گا کہ وہ پنجاب کو جس طریقے سے اس نے بقول ان کے، ہم نے پنجاب کو پیرس بنا دیا. تو ہم سوچ رہے تھے پاکستان میں جو اس وقت عمران خان ایک نعرہ لگا کے آیا تھا مدینہ کی ریاست کا، پھر اس کے بعد نئے پاکستان کا، نئی سوچ کا بیڑا گھر کر دیا. تو ہم نے زرداری صاحب نے سوچا، بلاول صاحب نے سوچا کہ چلیں ہم ان کا سپورٹ کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ بنائیں، کوئی ہمیں معاشی استحکام دیں گے ملک کو، ملک پٹڑی پہ آ جائے گا. پھر ہم نیا الیکشن ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے نعرے اور اپنی اپنی چیزوں کے ساتھ چلے گا. لیکن کیا ہوا اس کا رزلٹ؟ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی اور بڑھ گئی، ڈالر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. ہمارے پاس تو فائنینس نہیں تھی، ہمارے پاس تو کیبنٹ کے فیصلے. رانا صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں، بلاول جو ہے وہ نون لیگ کو مہنگائی لیگ کے نام سے پکارتے ہیں. لیکن رانا صاحب سوال تو بنتا ہے کہ 16 ماہ کی یہ جو حکومت ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ رہی، تو کیا یہ سارے کا سارا بوجھ ہے مہنگائی کا اور ناقص کارکردگی کا یہ صرف نون لیگ کی ذمہ دار ہے یا پیپلز پارٹی بھی اس کی برابر کی ذمہ دار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس اگر فیصلے ہوتے تو پیپلز پارٹی کے اوپر بھی عوامی جو بوجھ ہے اور یہ مہنگائی ہے پیپلز پارٹی کے پاس اوپر ڈال دیا جاتا. ایز اے فارن منسٹر آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو نے، اب جب ہم بالکل عالمی تنہائی کا شکار تھے اس وقت بلاول بھٹو نے ہماری آواز بن کے جس فورم پہ بھی گئے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں گئے ہیں، اپنے جیب کے خرچے سے گئے ہیں. انہوں نے کوئی خزانے کے اوپر بوجھ نہیں بنے، اپنے جیب کے خرچے سے گئے ہیں. اور جا کے انہوں نے
تو وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کی. ابھی آپ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ یہ پولوشن سے ریلیٹڈ اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کانفرنس ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے اسٹیپ کس نے لیا؟ بلاول بھٹو نے. آج آپ کو فائنینشیل ایڈ اور دوسری چیزوں کی بات چل رہی ہے تو یہ بلاول بھٹو کا کارنامہ ہے جس کو ہمیں ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے. انوائرمنٹ کے اوپر اس نے یہ ورکنگ کی شیرین رحمان کے ساتھ مل کے, ہماری جو منسٹر تھیں. تو عالمی سطح پر انہوں نے تعلقات کو بہتر کیا, ترقی پذیر ممالک کی خارجہ پالیسی کو قریب سے جائزہ لیا. اقتدار میں آ کر وہ انشاءاللہ معاشی, خارجہ پالیسی اور ترقی کے تمام تر راستے پاکستانی عوام کے لیے انشاءاللہ کھولیں گے. جی اچھا, یہ رانا جی صاحب یہ بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ جو باپ پارٹی ہے وہ ساری کی ساری نون لیگ کے سے جا ملی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی بھی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. آج میں دیکھ رہا تھا چودھری شجاعت صاحب کی جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میاں صاحب کے ساتھ ہو گئی. تو کیا پیپلز پارٹی کو تنہا کیا جا رہا ہے یا پیپلز پارٹی کے لیے یہ مشکلات کے دور کا آغاز شروع ہو چکا ہے؟ سر جہاں تک بلوچستان کی بات ہے نا, بلوچستان اللہ پاک کا تحفہ ہے پاکستان کے لیے. بلوچستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بلوچستان کے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کے حق کی بات کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان جس کو اس وقت ٹریڈ پالیٹکس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, جس میں اسمبلیوں میں یا سینٹ میں آنے کے لیے بلوچستان کی طرف دیکھا جاتا ہے. کسی پارٹی کا پرائم منسٹر لانے کے لیے بلوچستان کی طرف بار بار دیکھا جاتا ہے. ان نمائندوں کو عوام کے ذریعے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے الیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ فیوچر میں اعلیٰ کار بنے. وہ چاہے مولانا فضل, آپ دیکھ رہے ہیں آپ چاہے آج اویئر ہیں کہ مولانا فضل الرحمان میاں صاحب سے ملتے ہیں اور باہر آ کے پریس کانفرنس کیا کر رہے ہیں, میاں صاحب کو بھی کھڑا کر لیتے نا. الیکشن سے میاں صاحب بھاگ رہے ہیں نا, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جانی ہیں, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جانی ہیں. سر دیکھیے گا عوام کے اندر کتنا ریئیکشن ہے. یہ حالات, میاں صاحب تو آئے تھے بڑا خوش ہو کے کہ مجھے سنگل میجورٹی ملے گی, مجھے 2 اکثریت ملے گی. پاکستان میں اترے ہیں تو کیا ہوا سر کہ کسی کو فضل الرحمان صاحب ملنا چاہتے تھے, ان کو میاں صاحب نہیں مل رہے تھے. بلوچ صاحب ملنا چاہ رہے تھے, ان کو نہیں مل رہے تھے. بڑے خوش فہمی کا شکار تھے. 1.5 ماہ سے کوئی جلسہ تو میاں صاحب کر نہیں سکے. سیالکوٹ میں آئے, ایک چھوٹا سا کارپوریٹ سیکٹر میں ایک اجلاس کیا اور ورکر کنونشن چھوٹا سا کیا. کیوں؟ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کے معاملات تو یہ کہ ٹیکر سیٹ اپ میں سارے حل ہو رہے ہیں. ان کو تو ہر طرح کا ریلیف دیا جا رہا ہے, مل رہا ہے ان کو ریلیف ہر طرح کا. اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب ان کے گھر کے باہر نکل کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس وقت الیکشن کی صورتحال نہیں ہے, بہتر صورتحال نہیں ہے ہمارے لیے. تو یہ کیا ہے, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں سر. ان کو پتہ ہے 19 سے 20 تو ہو سکتا ہے, 8 سے 20 کیسے کریں گے؟ 8 سے 20 نہیں ہونا. یہ جھٹکی بات کیا آپ سے سر. اچھا رانا صاحب, میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے, اس وقت جو ملک ہے ہمارا بدترین معاشی بحران کا شکار ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو کیا وہ اس معاشی بحران سے پاکستان کو نکال پائے گی؟ جی انشاءاللہ تعالی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ, جب ہمیں ملک ملا تھا 2 لخت ملک ملا تھا 1971 میں, ٹھیک ہے, ہم نے ملک کے وقار کو باندھ رکھا. محترمہ بینظیر بھٹو جب آئی ہیں اس وقت بھی شدید انریسٹ تھا ملک میں, تو ان کو بہت تھوڑا اقتدار کا ٹائم ملا, لیکن انہوں نے بھی ثابت کیا کہ کس طریقے سے قیادت چلتی ہے ملک کے لیے. انہوں نے دیکھیں آپ کہ اس وقت بھی ٹیکنالوجی اور اس کے اوپر ورکنگ کر کے دی, اور ہماری افواج کو بھی اور ہمارے اداروں کو بھی مضبوط کیا.
اور اللہ ان کو خریق رحمت کرے. اگر وہ زندہ ہوتی تو آج ہم ان پرابلمز کا شکار نہ ہوتے. 2007 میں بھی ہمیں جو گورنمنٹ ملی ہے نا بہت مینورٹی والے مینڈیٹ سے ملی ہے, لیکن ہم نے تمام قوتوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلایا اور 5 سال تک ملک کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس تسلسل کو جاری رکھا جمہوریت کا, جس وقت شدید خطرہ تھا جمہوریت. اور جس طرح محترمہ کو ہم نے اس ملک نے بلکہ محترمہ کو اپنے ہاتھوں سے گوایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر معاشی استحکام اس میں یہ سی پیک بھی چلے گا. یہ ویژن ہے آصف علی زرداری صاحب کا, یہ آئے گا. انہوں نے چائنا جوگر پہن کے کئی وزٹ کیے, چائنا کے ماڈلز کو سمجھا, چائنیز کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت اچھا ہے. وہ انویسٹمنٹس لے کے آئیں گے ادھر. میڈل ایسٹ میں ان کا بہت اچھا سسٹم ہے. وہ کہتے ہیں ایڈ نہیں چاہیے ٹریڈ چاہیے. ان کا نعرہ ہے ایڈ نہیں چاہیے ٹریڈ چاہیے. ہم انشاءاللہ تعالی ہم ہی ہیں جو اس ملک کے استحکام, ہم ملک کو بھی کھڑا کریں گے اور اپنی عوام کو بھی کھڑا کریں گے, ان کو بھی ریلیف دیں گے, کیونکہ ہم عوام کی رانا صاحب ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, لیکن رانا صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو جبری طور پر پارٹی چھوڑنے پر بھی مجبور کیا جا رہا ہے. تو کیا ایسے حالات میں پیپلز پارٹی بھی آواز بلند کر رہی ہے کہ بھئی نون لیگ الیکشن نہیں سلیکشن چاہتی ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو بھی جبری پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ تو کیا ایسی صورتحال میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں یہاں پہ. ایک تو جو 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے, 70 سال میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا پاکستان میں. جی ہاں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس میں شامل ہیں یا سہولت کار ہیں ان کو تو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن جہاں تک ایک سیاسی ورکر کے طور پر یا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے بہت سارے ایونٹس پہ دیکھی ہوگی, تو انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو نئے جو الیکشن آ رہے ہیں اس کا حصہ بنایا جائے. جی. اور پیپلز ان کی قیادت کو الیکشن لڑنے میں اور اپنے کینڈیڈیٹس کو چوز کرنے میں آزادی ہونی چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ سسٹم کا حصہ نہ ہو, الیکشن کا حصہ نہ ہو, یا ان کی پارٹی یا ان کے ورکر جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس الیکشن کا حصہ ہو, وہ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی میں آئیں, لوگوں تک اپنی نظریات اپنی باتیں پہنچائیں, لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے کہ کون بہتر ہے, کون اس ملک کے لیے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے قابل ہے. جی ہاں. اچھا رانا صاحب, میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیا پہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں لطیف کھوسا صاحب کے حوالے سے اور اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی تو نہیں چھوڑی ہے, لیکن یہ کس حیثیت سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ترجمانی کرتے ہیں؟ سر میں نے بھی میڈیا میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں, لیکن وہ آپ کو پتا پروفیشنل لائر ہیں, وکیل ہیں, ان کا کلائنٹ ہے, وہ اپنے کلائنٹ کو بہتر سے بہتر مٹیریل اور بہتر سے بہتر ایڈوائس دے رہے ہیں. پارٹی کا وہ حصہ ہیں, ان کو وہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو شو کاز نوٹس دیا, ان کو پارٹی سے نہیں نکالا, ٹھیک ہے. اور وہ ہمارے سینئر ہیں, ان کے اوپر بات کرنا تو مناسب نہیں ہے, لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے کلائنٹ کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. جی رانا صاحب, جی رانا. اچھا رانا صاحب, ایک اور بات یہ بھی میڈیا پہ بڑی آ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین گوہر خان صاحب جو منتخب ہوئے ہیں, انہوں نے تو پچھلا الیکشن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا تھا
اور معتزاز حسن کے قریبی ساتھی بھی ہیں. تو یار دوست تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ قبضہ کر چکی ہے. تو نہیں کیا ایسا کہیں گے؟ بات نہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق تھا وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے، نون لیگ کا حصہ ہیں. اب رانا ثناء اللہ پیپلز پارٹی سے گئے ہیں تو وہ پیپلز نون لیگ میں ہمارے لیے خدمات دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں نا. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ تمام پارٹیوں میں جو کہ بہت سارے لوگ ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی سے گئے. شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، کیا آج وہ پرائم منسٹر بنے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے سر. اچھا رانا صاحب میں یہ ذکر کروں گا، پی ٹی آئی کا ذکر ہو رہا ہے تو خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بات کی ہے کسی لندن پلان کا، تو آپ کچھ کہیں گے اس لندن پلان کے بارے میں کہ یہ کیا پلان ہے جس کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ سر بات یہ ہے، شارٹ کٹ سے آیا عمران خان، شارٹ کٹ یہ اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، بیماری کا بہانہ کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے، اب ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سر میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کے لیے یہ کھینچا تانی اچھی بات نہیں. اچھا جی، اچھی بات نہیں ہے. اچھا رانا صاحب صرف 2 کوشچن. بہت سے میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جیسے بقول حامد میر کے، وہ تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ میں الیکشن کو ملتوی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں آنے والا وقت میڈیا کے لیے بھی بڑا جو ہے وہ خطرناک دور دیکھ رہا ہوں. تو کیا رانا صاحب چانسز ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں؟ سر یہ ڈیلی ویلاگ آتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، کچھ دوستوں سے بیٹھتے بھی ہیں، میڈیا کے دوستوں سے بیٹھتے ہیں، یہ ابہام تو پایا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کل الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیفنس سیکٹری کو بھی انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے لیٹر لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمشنر. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی موو کیا ہے، کیا وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق تمام تر چیزیں مینج کر رہے ہیں. اگر اس کے مطابق ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے ابہام پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اس میں کوئی آتی ہے، چینج آتی ہے، تو پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. الیکشن ہو رہے ہیں. رانا صاحب بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے جو بھائی صاحب ہیں 73 میں وہ ایم این اے کا پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ حلقہ 50 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں. تو اگر یہاں کے عوام آپ کو منتخب کرتے ہیں تو رانا صاحب آپ کی اس تحصیل ڈسکا کے لیے جو فرسٹ پریورٹی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ فوکس کس چیز پہ ہوگا؟ سر پہلے نمبر پہ ہمارا جو فوکس ہوگا وہ اس کے انفراسٹرکچر کی بہتری. جہاں پہ آپ دیکھیں برسات آتی ہے تو بہت زیادہ پرابلم ہے، گلیوں محلوں میں صفائی کا بہت ناقص سے انتظام ہے. ایجوکیشن پہ ہم کام کریں انشاءاللہ. اس کے علاوہ اسکلڈ اور پروفیشنل لوگوں کے لیے ٹیکنیکل کالجز کا انعقاد اور انسٹیٹیوٹس کا انعقاد کریں گے. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ میڈیکل کی فیسلٹی کو بہتر کریں اور سب سے زیادہ ہم کچھ دوستوں، کچھ نمائندوں کو اپنے ڈیرا کے اوپر بٹھائیں گے جو کہ سروے کنڈکٹ کروائیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، جو کہ وہاں پہ جو ہماری قیادت نے ایک اچھے ڈیٹاز کی ضرورت ہے، جہاں پہ ہم ایک فورم ڈیولپ کریں گے جس پہ ہم ڈیٹا کمپائل کریں گے، بنائیں گے، بایو ڈیٹاز بنائیں گے جو کہ ہم اوورسیز کے لیے اور ڈومیسٹک یوز کے لیے یوز کریں گے تاکہ روزگار کے بہتر سے بہتر مواقع پیدا. ہم یوتھ کارڈ جو ہے، جو ہماری قیادت نے کہا ہے کہ یوتھ کارڈ ہم لے کے آئیں گے، ہم یوتھ کارڈ لے کے آئیں گے.
ہم ٹیکنیکل ڈپلوما جن لوگوں کے پاس ہوگا ان کے پاس روزی کی گارنٹی کے ساتھ 1 سال کا جو ہماری قیادت نے کہا ہے انکم سپورٹ پروگرام دیں گے، وہ دیں گے. تو ہم بہت ساری چیزوں پہ ورکنگ کریں گے انشاءاللہ ڈسکے کی عوام کی محرومی جو 30 سال سے ہے اس کو دور کر دیں گے. جی رانا صاحب لاسٹ آخری کویسچن. جی سر. رانا صاحب تحصیل ڈسکا میں ذاتی طور پر میں نے آپ کے اس پروگرام سے پہلے ایک چھوٹا سا سروے بھی کیا اور لوگوں سے ملا بھی. پیپلز پارٹی کی جو پرانے ورکرز ہیں وہ لوگ ڈس ہارٹیڈ ہیں، مایوس ہیں، عدم تحفظ کا شکار ہیں. تو آپ اپنے ان جیالوں کو، اپنے ان ورکرز کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ سر پیپلز پارٹی کے جالے اس لیے کہ کیونکہ وہ تنظیمی سٹرکچر جو ہے اس سے زیادہ مطمئن نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ تنظیمی سٹرکچر جو ہو وہ ہونا چاہیے، اس کے ونگز ہونے چاہیے، ادھر ورکرز کنونشنز ہونے چاہیے. اور جو کہ ہم کر رہے ہیں جب سے ہم 2 سال سے آئے ہیں، ہم نے کوئی پارٹی کی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جو نہیں کی، اور ان کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے دوست ورکر اس وقت رابطے میں نہیں ہیں ان کو رابطے میں لایا جائے، ان کو لایا جائے، اپنے ساتھ میں لایا جائے، ملا کے اپنے آپ کو اور مضبوط کیا جائے، اور انشاءاللہ ورکرز کی محرومی کو دور کیا جائے گا اور چیئرمین کا پیغام ان تک پہنچایا جائے گا، اور تاکہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو، ان کے نظریات اور نوجوان قیادت جناب بلاول بھٹو زرداری جو نئی سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کا وہ بازو بنے، ان کو مضبوط کریں تاکہ وہ ہمارے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے کام کریں. رانا صاحب جاتے جاتے آخری سوال، بس لاسٹ کویسچن. رانا صاحب یہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کو کافی عرصہ سے پنجاب میں کام نہیں کرنے دیا گیا، ٹارگٹ کلنگ کی گئی. تو رانا صاحب ابھی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو کوئی تھریٹس یا کمپین میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے؟ الیکشن کمپین میں کسی قسم کی کوئی دشواری تو محسوس نہیں کر رہے آپ؟ سر تھریٹ تو کوئی نہیں الحمدللہ، اور لیکن کمپین میں دشواری ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقائی طور پہ ایڈمنسٹریشن کن کو سپورٹ کر رہی ہے، اور تمام تر وسائل انتظامیہ کی جانبداری نظر آ رہی ہے سر، پورے ڈسکے کو نظر آ رہی ہے، پوری پارٹیوں کو نظر آ رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا انوائرمنٹ دیا جائے، ہیلدی انوائرمنٹ دیا جائے، تاکہ ہم اپنے جن کمپیٹیٹر جس کے اگینسٹ ہم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ ایک ہیلدی الیکشن کنٹیسٹ کریں، اپنے نظریات سے، اپنی سوچ سے، اپنے لٹریچر سے، اپنے پارٹی کے منشور کو لے کے ہم قائل کریں اور وہ اپنے ورکنگ کریں. ایسا نہیں کہ ادارے ایک کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور دوسرے جو ہیں وہ ان وسائل ان کے پاس ہی نہ ہوں اور وہ اس پریشانی میں ہوں. ہم کس طریقے سے آگے، ہمیں باندھا گیا ہے، ہم اس وقت الیکشن میں پریشانی کا شکار ہیں کہ ہمارے پاس کسی قسم کی سپورٹ نہیں ہے، اور ہم سپورٹ مانگ بھی نہیں رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کریں، اداروں کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. سیاست جو ہے وہ سیاست دانوں کا کام ہے، اور اداروں کو چاہیے کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول پیدا کریں. رانا صاحب آپ کی بہت مہربانی، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور مجھے ٹائم دیا. شکریہ سر آپ کا. تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی ہم لیتے رہیں گے، آپ سے پروگرام کرتے رہیں گے. ابھی تو ابتدائی عشق ہے،
ابھی سر میں یہ بلکہ اس فورم پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے کمپین اب ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کی طرف سے ہے جو ڈسکا کے عوام، اور بلکہ آپ تو ماشاءاللہ سے ایک نیشنل فگر بھی ہیں، پروونشل سطح پہ بھی آپ کا نام ہے، لٹریری طبقے میں بھی آپ کا نام ہے، ڈسکا شہر کی میں بھی آپ کی ایک ساکھ اور پہچان ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ویکلی کوئی ایسا سیشن، ایسا سیگمنٹ ملے جس میں ہم اپنی روٹین کے معاملات ڈسکس کر سکیں، کرنٹ افیئر بھی کریں ڈسکس، اور اپنے یہاں کے مسائل بھی ڈسکس کریں، اور کئی نئی چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی وہ ڈسکس کریں، تاکہ اس فورم سے ہمیں جو مفید ہے ہمارے لیے اور عوام کے لیے، تو ایک یہ بڑا نیوٹرل سا پلیٹ فارم ہے، اس پہ ہم اپنی جو ہے وہ نظریات پہنچا سکیں. سر رانا صاحب، آپ کی محبتوں کا، آپ کے خلوص کا، آپ کے پیار کا، آپ کے تعاون کا میں ہمیشہ شکر گزار ہوں اور رہوں گا. آپ جب بھی مجھے آواز دیں گے، آپ جب بھی مجھے کال کریں گے، میں ہر طرح سے حاضر ہوں گا. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت، سلامتی اور کامیابی عطا فرمائے. تو میں اس کے ساتھ ہی رانا صاحب آپ کا پیغام جو ہے اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رانا صاحب کے ساتھ ہم نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، آئین کی بالادستی ہو، لیکن دوران الیکشن تھریٹ تو نہیں ہے، لیکن انتظامیہ کی جو جانبداری ہے وہ واضح ہے، کیونکہ ان کے نمائندوں کو فنڈز بھی مل رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، اور ہماری سیاست آپ جانتے ہیں تھانے کچہری کی سیاست ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ انہی کے تابع ہے، انہی کی فرما بردار ہے، جس سے ان کی جانبداری واضح ہے. تو ایسی صورتحال میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا ہونا پاسبل اور ممکن نہیں ہے. تو ہماری اقام بالا سے یہ درخواست ہے، الیکشن کمیشن سے درخواست ہے، اس فورم سے، اس نیوٹرل فورم سے، کہ ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جس سے کسی کو بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر یا انتظامیہ پر انگلی اٹھانے کی، کسی طرح سے بھی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی، کسی بھی طرح سے کوئی بھی اس کی جرات نہ کرے، کوئی آواز نہ اٹھائے. تو فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے ان کو ہر طرح سے ممکن بنایا جائے. تو میں اس کے ساتھ ہی رانا صاحب آپ سے پھر اجازت چاہوں گا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.